أي يعني قراءة. يقرأ، من يقرأ؟ عبد الرحمن حضرت. نعم. جی، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالب، اسمي خالد، هذه مدرستي، ذاك فصلي، ذاك كتابي، وهذه ذاك درس كراسة. ليس. وہ میری درسگاہ ہے، ليس فصلي. ذاك فصلي حضرت. صفي. صفي. نعم، وہ میری کتاب ہے. وہ میری کتاب، وہ میری کتاب ہے. ذاک کتابی، اور یہ میری کاپی ہے. وہذہ کراسہ. قراستي. هذه کراس قراستي. ہذہ کراستي. یہ میرے استاذ ہیں اور وہ میرا دوست ہے. ہذا استاذی و ذاک زمیلی. یہ ماشاء مدرسے کا منشی ہے اور وہ مدرسے کا چپڑاسی ہے. هذه كاتب المدرسي، وذاك مدرستي. مدرستي، وذاك خادم المدرسة. ماشاء اللہ. اردو میں ترجمہ کریں. میں یترجم. یا فاطمہ أين زميلتك؟ هل هذا والدك؟ میں یترجم هذا عبارہ. اس عبارہ زميل. کا ترجمہ کون کرے گا؟ نعم. یا ترجم. فاطمہ أين زميلتك؟ اے فاطمہ تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ هل هذا هل هذا والدك؟ کیا یہ تمہارے والد ہیں؟ هل ذاک اخوک؟ کیا وہ تمہارا بھائی ہے؟ بل هذه ساعتك؟ بل هذه هل هذه ساعتك؟ کیا یہ تمہاری گھڑی ہے؟ لمن تلك الدراجة؟ لمن تلك الدراجة؟ وہ سائیکل کس کی ہے؟ لمن تلك الدراجة؟ لمن هذا القلم؟ یہ قلم کس کا ہے؟ کیف حالک؟ تمہارا حال کیسا ہے؟ انا بخیر الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. کیف والدک؟ تمہارے والد کیسے ہیں؟ والدی بخیر الحمدللہ، میرے والد ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیف اخوک؟ تمہارے بھائی کیسے ہیں؟ وہ مریض، وہ بیمار ہیں. کیف حالک؟ تمہارا حال، تمہارا کیا حال ہے؟ اسی طرح پوچھیے کہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح پوچھنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں: کیف انت یا کیف انتی، کیف الحال. اور جواب میں یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں: انا بخیر، الحمدللہ، یا طیب، یا صرف الحمدللہ. ماشاء الله. أنا سميت بالمدينة المنورة أو مكة المكرمة، يعني لقينا مشايخ هو يعني يتكلم فقط كيف الأحوال، كيف الحال، يا كيف الأحوال فقط. لا يتكلمون معنا كيف أنت. أنا تكلمت معهم أنا كيف أنت، ولكن هو مشايخنا هو يتكلم معنا كيف الأحوال، كيف الحال وكيف الأحوال. تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں اگر کسی مشائخ سے ملاقات ہوتی تو میں تو ان سے پوچھتا کہ کیف انتا، یعنی جیسے ہماری عربی ہے پاکستان میں، جیسے میں نے عربی سیکھی ہوئی. لیکن وہ جو ہے وہ عربی بولتے تو وہ اتنا ہی کہتے کیف الحال و کیف الاحوال فقط. هذا كلام. جزاكم الله. الفاظ کے معنی. میں يقرأ. فصل. خادم. کاتب. مکالمة. من يقرأ؟ ان شاء الله. نظام الدین، شیخ نظام الدین. الفاظ کے معنی: فصل درسگاہ، المکالمت گفتگو، بلد یا مدینہ شہر، کسلان سست، خادم چپراسی، خادم چپراسی، مریض بیمار، نشید چست، تعبان تھکا ہوا، کاتب منشی، صحیح تندرست، زمیلۃ یا صدیقۃ سہیلی. احسنت، جزاكم الله خير. احسنت. حضرت عرض الكلب. نعم. ما شاء الله. ماذا؟
ماذا تقول نظام الدين؟ أنت نظام الدرس الدين ماذا تقول؟ نعم الدرس ما شاء التاسع نعم الدرس التاسع القلم في ما شاء جيب قلم جیب میں الله. ہے عین القلم قلم کہاں ہے القلم فی الجیب قلم جیب میں ہے محمود فی الغرفت محمود کمرے میں ہے عین محمود محمود کہاں ہے محمود فی الغرفت محمود کمرے میں ہے ماذا فی الجیب جیب میں کیا ہے القلم فی الجیب قلم جیب میں ہے من فی الغرفت کمرے میں کون ہے محمود فی الغرفت محمود کمرے میں ہے من فی البیت گھر میں کون ہے فاطمہ فی البیت فاطمہ گھر میں ہے من فی المسجد خالد فی المسجد خالد مسجد میں کون ہے خالد مسجد میں ہے اللہ كفاية الکتاب كفاية كفاية المکتب كفاية 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 آه، عم محمد عمار ما ترجمة الغرفة ما معنی الغرفة محمد عمار غرفہ کے کیا معنی کمرہ ہیں محمد عمار کمرہ محمد ہاں جی محمد کمرہ عمار کمرہ ماشاء اللہ غرفہ کے معنی کیا ماشاء اللہ فی اچھا این محمود میں یترجم این محمود کہاں ہے ظفر اقبال ما یترجم یعنی این ما محمود ما أين أينما محمود في الغرفة ہاں نہیں لیس فقط ترجمہ این محمود محمود کہاں ہے فقط ترجمہ بس کفایہ محمود کہاں ہے ماشاء اللہ ماشاء جی محمود في الغرفة محمود غرفہ یعنی کمرے میں ہے ماشاء اللہ نعم أجل على الكتاب والمكتب ظفر صحیح اقبال سوالی الكتاب کتاب نعم کتاب کتاب مکتب پہ ہے یعنی ڈیسک پہ ہے یا میز پہ ہے این الکتاب کتاب کہاں ہے الکتاب علی المکتب کتاب میز پر ہے محمود علی السطح محمود چھت پر ہے این محمود محمود کہاں ہے محمود علی السطح محمود چھت پر ہے ماذا علی الکتاب کتاب کہاں ہے الکتاب القلم علی الکتاب القلم علی الکتاب قلم کتاب پر ہے من علی ماذا على السطح الكتاب کتاب پر کیا ہے هذا سوال ماذا على الكتاب کتاب پر کیا ہے القلم على القلم الكتاب علی کتاب پر الکتاب قلم ہاں ہاں من علی ہاں السطح چھت پر کون ہے محمود علی السطح محمود چھت پر ہے ماذا علی الشجرۃ درخت پر کون ہے العصفور علی الشجرہ چڑیا درخت پر ہے فوق ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ کفایہ 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 شیخ اسامہ ایو سوال سوالی نعم جی استاد استاد جی ایو سوال سابق الورق وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لمن لمن تلک الدراجۃ من من مستعمل فی فی ذوی العقول فی نعم نعم اسماء ذوی العقول ولكن الدراجة ليس ذوي العقول لا بس ليس هناك اشارة الى يعني من سیدہ یعنی یہ جو سائیکل کی جو یہ اشارہ ہے یہ اس کے مالک کی طرف ہو رہا ہے کہ یہ کس کی سائیکل ہے سائیکل کا جو مالک ہوتا ہے نا وہ مرد ہی ہوتا ہے وہ مرد ہوگی یا کوئی عورت ہوگا وہ ذوی العقول میں سے سائیکل کا مالک تو یہ لی من کے ذریعے سے اشارہ اس کے مالک کی طرف ہو رہا ہے ٹھیک ہے ما شاء الله هذا يعني أرسلت إلي رسالة محمد عمار أحسن ما شاء الله عليك أن تشرب وتأكل وتنوم استاد جی نعم حل امرأة ذی عقول الإمرأة حل امرأة ذی العقول
زبیل اکل نام عورت تو احسن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انت مجرب آپ تجربہ کار ہیں اس معاملے میں. احسنت جزاكم الله. الرجل محمد عمار ما شاء الله ارسلت الي رسالة كتب فيها يا اخي عليك ان تاكل وتشرب وتقوم وتجلس وتتكلم باللغة العربية فقط حتى انك ترى الاحلام باللغة العربية. احسنت جزاكم الله خير. محمد عمار كتب الي رسالة. محمد عمار نے یہ میری طرف ایک میسج بھیجا بڑا زبردست لکھ کے عربی کے اندر. اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. أنا نظرت السماء في فوق. يعني ما شاء الله. محمد عمار عليك أن تقرأ السماء فوقنا. أين السماء؟ السماء فوقنا. نعم فوق نعم فوق تحت نعم السماء فوقنا أين السماء أين السماء آسمان ہمارے اوپر ہے آسمان کہاں ہے السماء فوقنا آسمان ہمارے اوپر ہے السقف فوقنا آسمان السقف چھت ہمارے اوپر ہے أين السقف چھت کہاں ہے پیچھے آواز السقف آ رہی ہے عمار. فوقنا پیچھے آپ کی آواز آ رہی ہے. پیچھے کوئی پڑھ رہا ہے؟ نعم يا سيدي اس کو تھوڑا چپ السقف خاموش کرواؤ فوقنا نا پھر دیکھو. جی الأرض تحتنا زمین ہمارے نیچے ہے عین الارض زمین کہاں ہے الارض تحتنا زمین ہمارے نیچے ہے عین القداسۃ کفایہ ما یسنی القداسۃ کفایہ 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 نام کفایہ کفایہ بس کفایہ. ولی الرحمن ولی الرحمن ولی نعم يا الرحمن. أستاذ نعم. أين أنت؟ مرارا أنا أتكلم منك ولكن ما أجبت علي. بڑی آپ کی بہت دفعہ سبق کیا میں آپ سے سوال پوچھا لیکن آپ نے جواب کبھی نہیں دیا. کیا مطلب؟ اقرأ. أين هذا ماذا كتب؟ أين الطلاء؟ ماذا كتب هذا؟ لا حول جی ولا قوة. یہ وہ میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے میں جو بھی چیز یاد کرتا ہوں نا بڑی جلدی بھول جاتی ہے اچھا وہ یہی مسئلہ ہے اس وجہ سے میں جواب نہیں دے پاتا اکثر حالانکہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ڈیڑھ دن پہلے میں نے یاد کیا ہوتا ہے اور مجھے بھول جاتا ہے خاص طور پہ نہاب میر میں مجھے اس طرح ہو رہا ہے میں یاد کرتا ہوں مجھ سے اگر 2 دن بعد بھی استاد جی پوچھ لیں اجرا کرنے کے لیے تو میں پھنس جاتا ہوں اچھا اوپر سے پیپر بھی ہیں تو صحیح طرح توجہ بھی نہیں کر پا رہا بورڈ کے پیپر چل رہا اچھا. جی محمد جلیل قریشی صاحب. السلام علیکم محمد سر کیف الحال وعلیکم السلام ورحمة الله. الحمد لله طيب. أنا أنتظرك يوميا أن تتكلم وأنت تقرأ شيئا عندنا. ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ پڑھ کے ہمیں سنائیں. أين تفضل الثلاثة؟ حضرت نعم این اقرأ. الثلاثہ یہ جھاڑن ڈسٹر کدھر ہے ہاں جی الثلاثہ تو تحت السبورہ ہاں، جھاڑن اس وائٹ بورڈ کے نیچے ہے ماشاء اللہ تختہ احسنت. سیاہ کے نیچے ہے این الحرہ الحرہ تو تحت الکرسی ہرہ کیا چیز ہوگی بلی بلی نہیں بلی. بلی بلی کہاں ہے کرسی کے نیچے کرسی بلی کرسی کے ابو ہریرہ بالکل الحرہ اچھا بلیوں کے ہررا سے باپ ہررا سے کچھ اور بھی یاد ہے جب آپ مدینہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے آئے تو راستے میں نا مدینہ منورہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے ہررا. ہررا یا ہررا وہ ہررا ہے. تو اس کے وہاں پر جب یہ مدینہ منورہ پر جب یزید نے حملہ کیا تھا تو یزید کا لشکر آ کے اس مقام پہ ٹھہرا تھا ہررا. اس کو کہتے ہیں کالے پتھروں والی زمین. وہ ہے ہا حلوے والی کے ساتھ ہے. اور یہ ہا جو ہے نا یہ ہا ہے آنکھوں والی ہا کے ساتھ. لہٰذا اس کا ترجمہ بنے گا بلی اور اس کا بنے گا ہررا وہ مقام وہ جگہ جہاں پر یزید کی فوج نے آ کر پڑاؤ ڈالا تھا.
ٹھیک ہے، مکہ جزاک مدینہ کے اللہ عزیز۔ درمیان میں یزید آ گیا تھا استاد جی؟ ہاں جی، مدینہ یزید پہنچ گیا تھا، مدینہ سے باہر ٹھہرا تھا آ کے، تقریباً ایسا کہیں کہ کوئی 25-30 کلومیٹر باہر کے علاقے میں آ کے ٹھہرا تھا۔ جیسے آپ کا اچھا، علاقہ ہے، سمجھیں کہ راولپنڈی سے کوئی 20-25 کلومیٹر باہر کی جگہ ٹھہرا تھا وہ آ کے، ایسے نا۔ ٹھیک تو ٹھیک وہ ہررا جگہ، ہررا کہتے ہیں کالے پہاڑوں والے زمین کو، تو وہاں پھر اچھا آگے اس نے قیام کیا تھا۔ پھر وہاں سے پھر اس نے آگے جا کر یہ تو پیچھے اس کا لشکر لشکر پہنچا تھا یزید کا۔ اب یزید اچھا پہنچا یا نہیں پہنچا غالباً اس کے بارے میں روایت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یزید کا لشکر وہاں پہنچا تھا۔ پھر وہاں سے آگے جا کر انہوں نے پہاڑوں پہ پھر وہ گولہ باری، آگ 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 کے گولے پھینکے تھے مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، اور پھر اللہ معاف کرے وہ سارا معاملہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آج بھی سمجھے کہ کوئی فتنوں کا دور دوبارہ شروع ہے، یا اللہ۔ مقام جگہ جگہ یزیدیت ہے، اور جگہ جگہ جو ہے نا ایمان کے لالے، ہر بندہ جو ہے نا اپنے ایمان، جو اہل ایمان ہیں ان کو تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بنی ہوئی ہے۔ جو ان کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، مسلمان تو ہیں لیکن اللہ معاف کرے وہ پتہ بھی نہیں بیچاروں کو کہ ایمان بھی کیا چیز ہے، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا دنیا دار لوگ۔ لیکن جو کچھ اہل ایمان ہیں ان کو فکر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے نا بالکل فتنوں میں گرا ہوا دور ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور سورہ سر جی کہف کا آج جیسے جمعہ تھا، جی جی یہ ہے نا جو اس والے اسرائیل والے، جی یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ غرق ہوئی تھی نا، وہ جی جی ڈیڈ سی، ہاں جی، کالے پانی وہ ڈیڈ سی، اس وہ ڈیڈ سی ہاں ہے، ڈیڈ ہاں ڈیڈ سی ہے، ہاں ہاں اس پہ 1 جون سے لے کے 5 جون تک وہ کوئی فیسٹیول منانے جا رہے ہیں استغفر اللہ، لا حول اس ولا قوة۔ جگہ پہ، اور انہی لوگوں کا جشن ہے جو ہے اس طرح کی جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کا، بس اللہ کی حفاظت یعنی فرمائے بس۔ وہ اللہ معاف کرے، وہ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے جا رہے ہیں، اور یعنی وہ کہہ رہے ہیں، ان کا جو کہنا ہے کہ زمین کو گناہوں سے اتنا بھر دو کہ مسیح آنے پہ مجبور ہو جائے، یہ ان کے وعظ ہیں۔ تملا تملا الارض الفجور کما تملا من قبل، یہ نا آسمان اور یہ زمین ہے نا، زمین فسق و فجور سے بھر جائے گی، گناہوں سے آلودہ ہو جائے گی، گناہوں سے مکمل ایسے ہو جائے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے زمین گناہوں سے بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ امام عادل کو بھیجیں گے، امام مہدی علیہ السلام کا پھر اللہ تعالیٰ ظہور فرمائیں گے، اور پھر وہ مہندی جو ہے نا امام مہدی علیہ السلام زمین کو ایسے انصاف سے بھر دے گا جیسے زمین پہلے گناہوں سے بری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس نا ایک تھوڑی سی نصیحت میرے لیے بھی ہے، آپ سب حضرات کے لیے، دین کی محنت میں لگے رہیں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور وہ دین کی محنت سب سے اعلیٰ محنت تو تبلیغ کی محنت ہے، لیکن کوئی کچھ بیچارے جیسے میرے جیسے نہیں پہنچ سکتے، تو کچھ نہ کچھ دین کی محنت میں، اور نہیں تو کسی درس قرآن میں شرکت کر لیں، ٹھیک ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائیں، یا کسی نہ کسی ذریعے سے وہ نہ اٹیچ رہیں دینداروں کے ساتھ، تو پھر تو ایمان کی حفاظت ہے۔ اگر وہ اٹیچ نہ رہے کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ، دین کی کسی نہ کسی محنت کے ساتھ، تو پھر ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی، پھر ایمان خطرے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کا جو ہمیں نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، جو ایمان کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس نعمت کی قدردانی کریں، اور اس نعمت کی ہم حفاظت بھی کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور ایمان ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، اور ہمیں ایمان پر ہی موت دے دینا، ٹھیک ہے۔ وہ کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یصبح مومن و یمسی کافرا، کہ ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، وہ یمسی مومن و یصبح کافرا، پھر وہ شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس حدیث کو دیکھیں آپ اپنے گرد و نواح کے اندر اور اپنے اوپر، کہ یہ حدیث فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو اپنا مشاہدہ کرتے رہیں۔ اب جو بھی دیکھنا
اصل تو ہے نا قرآن و حدیث سے کہ ہم اپنی زندگی کا موازنہ کرتے رہیں، ہم حدیثیں بھی پڑھتے رہیں، قرآن بھی پڑھتے رہیں، اور اپنے آپ کو اس کو پٹ ہی نہ کریں، اور اپنے آپ کو اوپر یا اپنے ارد گرد ماحول کے اوپر اس کو فٹ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، تو پھر تو علم کتابوں میں رہ جاتا ہے اور زندگی میں تو نہیں آتا نا۔ تو اس لیے جو بھی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یا قرآن پاک پڑھیں یا حدیث کوئی بھی پڑھیں، تو اس کو کوشش کریں اپنے ارد گرد ماحول کے اوپر ایڈجسٹ کرنے کی، اور اپنے اوپر کہ میرے اوپر اس کا کیا امپلیمنٹ ہو رہا، اور میں کتنا اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں یا کتنا میرے اس کے اندر کمی ہے، تو پھر تو ہے ہمیں علم کا نور۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے یہ خطرے والی بات ہے، پھر تو سم بکم امی فہم لا یرجعون والی بات ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب کی معاف فرمائے، اللہ آپ سے راضی ہو جی۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، چلو یہ بھی سبق کا ایک حصہ ہی ہے۔ جی باقی سنائے ساتھی کیسے ہیں؟ نئے ساتھی خرم زمان صاحب آئے ہیں ماشاء اللہ، خرم زمان صاحب نے